بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، بیت المقدس یعنی مسجد اقصی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے معراج کی سیر کا بیان فرمایا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد مقدس کو راتوں رات سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، بارکنا حولہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ کہ جس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں ہم نے، تو مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں موجود ہیں۔ اس کا ارد گرد کا علاقہ وہ مقدس علاقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو ارض مقدسہ فرمایا ہے کہ تقدس والی یہ زمین ہے۔ تو اس مسجد کا اپنا ایک مقام ہے۔ یہ مسجد زمین پر بنائی جانے والی مسجدوں میں تعمیر میں دوسرے نمبر پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھا گیا کہ اس زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد، تو آپ نے فرمایا مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ تو پوچھا گیا ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال کا فاصلہ ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کو سب سے پہلے یا تو فرشتوں نے تعمیر کیا یا حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین کے بتانے سے اس کی بنیادیں اس جگہ پر رکھیں اور انہیں تعمیر کیا۔ اس کے بعد یہ بیت المقدس جو ہے 40 سال کے بعد یہ تعمیر کی گئی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے دور کے اندر بیت المقدس شریف کی مسجد اقصی کی تعمیر نو مکمل ہوتی ہے۔ جب یہ تعمیر نو مکمل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے گھر کی تعمیر سے خوش ہوا، اب آپ جو مانگیں گے میں عطا کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 دعائیں مانگی۔ آپ نے ایک دعا یہ مانگی کہ اللہ میرا فیصلہ تیرے فیصلے کے موافق ہو، یعنی لوگ میرے پاس جو بھی فیصلہ لے کر آئیں میں فیصلہ تیری شریعت کے مطابق کروں، اس کے اندر جو تیری شریعت کا حکم ہو اسی کے مطابق کروں، مجھ سے جو ہے اس کے خلاف فیصلہ کبھی بھی صادر نہ ہو۔ اس کے بعد دوسری دعا انہوں نے مانگی کہ میرے لیے ایسی حکومت سلطنت ہو کہ میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، کسی کی شان کے لائق نہ ہو، ایسی حکومت کسی کو میسر نہ ہو۔ اور تیسری دعا انہوں نے یہ مانگی جو شخص اس کے اندر اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً وہ اس مسجد اقصی کے اندر آ کر نماز ادا کرے، وہ اس سے نکلے تو گناہوں سے اس طرح پاک ہو جس طرح وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی 2 جو ان کی دعائیں ہیں وہ تو انہیں عطا کر دی گئی، اور امید ہے کہ تیسری جو دعا ہے وہ بھی ان کی قبول ہوئی ہوگی اور یہ بھی عطا ہوگی۔ تو بیت المقدس اور بیت اللہ شریف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں عبادت کے لیے جو تعمیر کیے گئے، اور بیت اللہ شریف سب سے پہلے تعمیر کیا گیا۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی موجود ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، کہ وہ گھر جو سب سے پہلے تعمیر کیا گیا اللہ کی عبادت کے لیے، لوگوں کے لیے جو اللہ کی عبادت کا گھر تعمیر کیا گیا، وہ سب سے پہلے وہ بیت اللہ شریف ہے، مکہ کے اندر موجود ہے۔ تو اب اس کے اندر یہ چیز واضح ہوئی کہ بیت اللہ شریف یہ سب سے پہلے تعمیر کیا گیا، اس کے بعد بیت المقدس جو ہے وہ تعمیر کی گئی۔
مسجد اقصی یہ شریعت محمدی کے اندر پہلے قبلہ رہا ہے۔ اب اس کے اندر یہ کہنا کہ مسجد اقصی پہلا قبلہ نہیں ہے، قبلہ اول نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ شریعت محمدیہ کے اندر پہلا قبلہ وہ بیت المقدس ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 ماہ اسی کی طرف منہ کر کے آپ نے نماز پڑھی ہے اور اس کے بعد آپ راضی اسی قبلہ پر تھے جو دین ابراہیمی کا قبلہ ہے، بیت اللہ شریف قبلہ ہو، آپ کی خواہش یہی تھی، آپ اسی کو پسند فرماتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ جو قبلہ آپ کو پسند ہے آپ اس کی طرف منہ پھیر لیں، تو پھر تحویل قبلہ کا حکم ہوا۔ تو شریعت محمدیہ کے اندر پہلا قبلہ وہ بیت المقدس ہی تھا۔ اب جیم جیلمی جو ہے وہ بیٹھ کر لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ پہلا قبلہ کہنا، قبلہ اول کہنا یہ درست نہیں، اور اس پر آیت کریمہ پڑھ دی اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ۔ میں ایک بات کلیئر کر دوں، بیت المقدس کے حوالے سے ہم بڑے جذباتی بھی ہو جاتے ہیں، اور اکثر آپ نے ایک مت سنی ہوگی کہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ وہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول نہیں ہے، ہمارا قبلہ اول خانہ کعبہ شریف ہی ہے، کیونکہ ابراہیمی قبلہ ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو شہر مکہ میں ہے۔ یہ مکہ کی اب اس کے اندر اس آیت جو ہے اس کے اندر تو تعمیر بتائی جا رہی، قبلہ کا لفظ ہی موجود نہیں، اور جو ہے اس پر حدیث بھی پڑھی، اس کے اندر بھی قبلہ کا لفظ موجود نہیں۔ تعمیر کی بات ہے کہ اول تعمیر جو ہے بیت اللہ شریف کی ہوئی، شریعت محمدیہ کے اندر پہلے قبلہ جو ہے بیت المقدس تھا، پھر بیت اللہ شریف ہوا۔ اگر اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے تو دوسرے الفاظ میں ہم سوال کرتے ہیں، ہم یہ پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی تو وہ پہلے قبلہ کے طور پر تھا یا دوسرے قبلہ کے طور پر تھا؟ وہ ذرا بتا دیں کہ جس وقت وہ بیت المقدس کی طرف منہ کیا گیا اس کے بعد بیت اللہ کی طرف منہ کیا گیا یا پہلے کیا گیا؟ جو پہلے کیا گیا وہ پہلا قبلہ ہے، جو بعد میں کیا گیا دوسرا قبلہ ہے، صاف بات ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب جیم جیلمی اور اس کے فالور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اور ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم ریفرنس سے بات کرتے ہیں، ہم نے تو وہ آیت پڑھی ہے، حدیث پڑھی ہے، وہ آیت اور حدیث اس میں قبلہ کی بات نہیں، تعمیر کی بات ہے، اس میں شریعت محمدیہ کی بات نہیں، اس کی کل بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے زمین پر سب سے پہلے جو تعمیر کیا گیا اس کی بات ہے۔ ہم شریعت محمدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جس کا آغاز ہوتا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں، اور اسی کے مطابق کہا جاتا ہے کہ ہمارا قبلہ اول وہ بیت المقدس ہے، اس کی بات کی جاتی ہے۔ اب جو حوالہ دیا گیا وہ اس میں بات کچھ اور ہے، جو دعویٰ کیا گیا وہ کچھ اور ہے، تو اب اس کے اندر ہم یہی کہیں گے کہ حوالہ جو ہے آپ کا دعویٰ وہ چنا، حوالہ جو ہے وہ گندم ہے، اور سامنے سننے والے جو ہیں وہ گوبھی کے پھول ہیں۔ انہیں نہیں پتا کہ یہ کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، کیا ہمیں بات جو ہے وہ بنا کر پیش کی جا رہی ہے، اور جیم جو ہے ان کے سامنے کیسے بونگیاں مار رہا ہے، اور ان کے سامنے وہ ایک بونگی مار دیتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں سارے علماء غلط ہیں، جو ہمیں آج تک بتایا گیا وہ غلط تھا، یہ جو جیم ہمیں بتا رہا ہے یہ درست ہے، جبکہ وہ دراصل آپ کو گوبھی کے پھول بنا رہا ہوتا ہے، آپ کو بے وقوف بنا رہا ہوتا ہے، اور وہ اصول شرع سے جو ہے ناواقف ہوتے ہوئے، وہ اصول فقہ سے ناواقف ہوتے ہوئے وہ خواہ اپنی جو ہے قیاس آرائی کر کے غلط نتیجہ نکال کے لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی جہالت سے اور نادانی سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف